کیا کیا قصے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے تو خود زمینیں بیچی، فلسطینیوں کے مرضی سے بیچی ہوئی زمینوں پر یہ آباد ہو گئے۔ اب گلہ کس سے؟ آپ ذرا ریکارڈ درست کیجئے۔ 1917 میں جب دالفور اسرائیلی ریاست کی تجویز پیش کر رہا تھا اور قرارداد دے رہا تھا، اس وقت پورے فلسطین کی سرزمین کے صرف 2% علاقے پر یہودی آباد تھا، صہیونی آباد۔ 98% علاقے پر صرف مسلمان فلسطینی آباد۔ اور جب 1948 میں اسرائیل کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا، 1947 کے اعداد و شمار دیکھیے، فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی آبادکاری صرف 6% علاقے پر ہے، 94% علاقہ صرف فلسطینیوں کا۔ پھر کہتے ہیں اسرائیل نے، مسلمانوں نے خود جگہ دی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں تاریخ کو جھٹلاتے ہو؟ اور ہم پاکستان کے موقف کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی اساس کا حصہ ہے کہ 1940 کی قرارداد پاکستان، اسی میں کہا گیا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام یہ ناجائز قبضہ ہے، اور بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اور پھر جب اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے کہا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے ان کے بعد میں نہیں، قیام پاکستان کی اساس کا حصہ ہے۔ اور جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے جو اپنا خارجہ پالیسی بیان دیا، اپنے خارجہ پالیسی بیان میں اس نے واضح طور پر اپنے اہداف کا، آنے والے وقت میں اپنے اہداف کا تعین کیا اور کہا کہ کرۂ ارض پر نمودار ہونے والی نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ اسرائیل کا ہدف۔ نوزائیدہ مسلم ریاست صرف اور صرف پاکستان کی ریاست تھی۔ آج پاکستان کو جس جہت سے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہودی سازش کار فرما ہو۔ اور پھر ہمارے ملک میں ایسے ایسے فلاسفر وجود پاتے ہیں، ایسے ایسے فلاسفر اٹھتے ہیں، صاحب ہم نے تو ملک کو چلانا ہے، 25 کروڑ آبادی کی معیشت کا مسئلہ ہے، جب تک ہم یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے، پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی دنیا میں خبریں چلتی ہیں، میرے کان تک بھی کوئی بات پہنچ گئی۔ یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ طبقہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے، براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوئے، ٹی وی پر یہ لوگ آ کر فلسفے جھاڑتے تھے، فلسفے بگاڑتے تھے، پھر ہمیں سیمینار بھی کرنے پڑے، کراچی میں ملین مارچ بھی کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کا ایسا منہ بند کیا کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ منہ نہیں کھول سکے گا۔ اور میں آج بھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ ان حالات میں قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر مسلم لیگ حکومت کرے، لیکن میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ واضح موقف ہونا چاہیے، ڈرنا کیا ہے؟ اور قرآن کریم ہمارا رہنما ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو سوال پیدا ہوا یا نہیں کہ یہ تو تجارتی مرکز ہے، یہاں تو دنیا کا مال آتا ہے، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں کی معیشت متاثر ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں بھوک پیاس کا خطرہ ہو جائے، تجارتی نقصان ہو جائے گا، معاشی بربادی ہو جائے گی، تو ہمارے فلسفی لوگ پھر اپنا فلسفہ بگاڑتے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان سدیتے باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے حالات کا، دنیا کے حالات۔ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس وقت مکہ میں بھی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم۔ تم کیا مجھے سمجھاؤ گے؟ میں خود جانتا ہوں۔ پھر فلسفے، صاحب اس کی ذرا
حکمت عملی دیکھیے، حکمت عملی کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ تو سادے لوگ ہیں، سادی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی علیم حکیم، وہ حکمت والا بھی تو میں ہوں، تم سے زیادہ حکمت جانتا ہوں، میں ہی تو علیم ہوں، میں ہی تو حکیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس وقت بھی یہی تھی کہ اس کے حکم کو مانو اور اس خطے پر غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دو۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا تو ہمیں کبھی اس خوف پہ مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کا تو ہمیں معاشی نقصان ہوگا۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com